حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کا زمانہ طالب علمی تھا. امام صاحب کے درس میں علمی مذاکرہ میں بلند آواز سے نواتم مشغول تھے تو ان کے چچا ابو طالب چپکے سے ان کو علمی مباحثہ سن رہے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جب ان کو نظر پڑی تو فرمایا کہ آپ متعجب کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ان کی بلند آواز اور ہمہ توجہ پر تعجب کرنا کہ آج تیسرا دن ہے انہوں نے ان کے عیال اور اطفال نے کچھ نہیں کھایا. یعنی علم حاصل کرنے کا یہ حال ہے کہ 3 دن گزر گئے اہل و عیال نے کچھ نہیں کھایا لیکن علم کو قضا نہیں ہونے دیا. علم سیکھ رہے ہیں، علم میں لگے ہوئے ہیں. ایسا شوق تھا، ایسا انہمام تھا علم سیکھنے میں، وہ جانتے. اس لیے آج امام اعظم ابو حنیفہ کا نام پوری دنیا میں، امام ابو یوسف کا نام پوری دنیا میں ایسے نہیں کوئی محنتیں کی ہیں اور علم پہ محنتیں ایسی کی ہیں کہ اللہ نے اونچے درجات عطا فرمائے ہیں کہ آج تک وہ خود قبروں میں ہے لیکن نام ان کے دلوں میں زندہ ہے. زمانہ طالب علمی میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ رحمہ اللہ نے اس کی تجہیز میں حصہ لینا، تکفین میں، صرف اس خوف سے کہیں سبق ناگا نہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹا گھر میں میت اس کی پڑی ہے اور وہ سبق کا ناگا نہیں ہونے دے رہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنا شوق ہوگا لوگوں کے نفس میں. اب ہم جب ایسی باتیں سناتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیوقوف ہوتے یار ان کا بیٹا گھر میں پڑا ہے تو نعوذ باللہ کہتے وہ اتنے بیوقوف تو کو پتہ نہیں، ان کو سب پتا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ تجہیز تکفین ایک فطری معاملہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن اس معاملے کی وجہ سے اپنا علم کا سلسلہ معطل کر دوں یہ بے وقوفی ہے. آج کا طالب علم تو کیا ہے کہ وہ بیچارہ تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ناغا ہو جائے اس طریقے سے. امام یوسف رحمہ اللہ جب ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان کے پاس کچھ نہ رہ گیا تو سسرال کے چھپر کی کڑی نکال کر بازار بھیجی تاکہ اس کو بیچ کر خوراک کا انتظام کیا جا سکے. پہلے زمانوں میں تنگ دستی بہت زیادہ تھی، لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. جیسے ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ خواجہ دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے سے سفر کر کے ہندوستان گئے کیونکہ اس بر صغیر میں علم حدیث کہاں سے پھیلا؟ دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند ایک مدرسے کا نام ہے اور وہ دیوبند ایک قصبہ ہے انڈیا اور ہندوستان کے اندر. یہ دیوبندی کو مذہب نہیں ہے جو ہم نے یہ مذہب بنایا نہیں، بریلوی مذہب ہے، دیوبندی مذہب، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک جماعت کی پہچان ہے، یہ مشرب ہے. جیسے میں کہوں کہ بھی میں منچن آبادی ہوں تو آپ جو سب جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کہیں کہ ہم منچن آبادی ہوتے ہیں، آپ منچن آبادی کہنے سے مذہب بنے گا. اسی طرح دیوبندیت یہ کوئی مذہب نہیں ہے، بریلویت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہمارے اندر انگریز نے ڈالے ہیں. ہم سب ایک ہیں لیکن کیوں یہ اختلاف ڈالا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم تو یہاں سے نکل جائیں گے لیکن ان کو ہم آپس میں لڑاتے رہے. لہٰذا انہوں نے ایسے بندے تیار کیے جن نے بدعات اور خرافات کے اندر مہارت حاصل کی. پھر انہوں نے ایسے ایسے مسائل بیان کیے کہ ہمارے علماء دیوبند کو آگے کھڑا ہونا پڑا، بند باندھنا پڑا اس جہالت کو روکنے کے لیے. یہ ان کی سازش تھی کہ اس طریقے سے آپس میں لڑتے رہے. تو اکثر زمانوں میں ہمارے علماء نے دفاع کیا اور مخالف سمت سے جو بھی کوئی جماعت ہو انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اور کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسلمان آپس میں بعد میں آنے والے زمانے میں گتھم گتھا ہو گئے اور ہم نے الگ الگ اپنے مذہب و مشرق بنا لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیوبند ایک مدرسہ تھا اور مدرسے کی ابتدا کیا تھی؟ مدرسے کی ابتدا یہ ہے کہ ایک استاد ہے پڑھانے کے لیے اور ایک طالب علم ہے. جب سن 1857 میں ہندوستان کے اندر انگریز قبضہ جمانے کے لیے تجارت کی غرض سے آیا، تجارت اس کا بہانہ تھا، تجارت کی غرض سے داخل ہوا، پھر اس نے تسلط قائم کیا اور پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو محکوم بنانا شروع کر دیا. یہ سازش ہندوستانی بھی سمجھ گئے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھی سمجھ گئے، یعنی ہندو بھی جانتے تھے مسلمان. پھر اس کے بعد کوششیں جاری ہوئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان سے اللہ نے کام لیا. انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز سے جہاد فرض ہو گیا ہے. اس جہاد کی برکت سے لاکھوں قربانیوں ہوئی، جانیں جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں قربان ہوئی. تو انگریز کے تسلط سے یوں نجات حاصل ہوئی اور بعد میں آگے پاکستان کی شکل میں اللہ نے مستقل ہمیں آزادی عطا فرمائی.
ایک لمبا قصہ جو لوگ 14 اگست کی بیان میں شریک ہوتے ہیں تو ہر سال یہ عاجز اپنے پاکستان کی تحریک کو لازمی دہراتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو کس طرح سے بنایا گیا تھا, کن قربانیوں سے بنایا گیا, تو جانتے ہیں جو مسلسل بیان سنتے رہتے ہیں. تو سن 1857 میں جب انگریز آیا اور اس کے بعد جب چھا گیا تو اس کی کوشش کی کہ میں اس کے اوپر مکمل تسلط جما کے لوگوں کو غلام بنا دوں, لیکن اس کا پالا جو ہے نا ایسے لوگوں سے پڑا جو ایمان اور جرأت میں بہت زیادہ مضبوط آگے نکل ہوئے تھے. تو اس زمانے میں پھر انہوں نے سوچو بچار کیا کہ ہم زور بازو تسلط نہیں جما سکتے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم کون سی ایسی سازش چلیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے ان کی باگڑ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور یہ ہمارے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں. تو انہوں نے لاڈ نکالے کے ذمہ لگایا کہ آپ سرچ کرو اور ہمیں بتاؤ, رپورٹ دو کہ کس طریقے سے بر صغیر کے مسلمان قابو آ سکتے ہیں. اس نے پھر یہ رپورٹ پیش کی کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ مدارس کی جال میں جکڑے ہوئے ہیں, مدارس یہاں بہت زیادہ ہیں. اس لیے 1857 سے پہلے مسلم قوم بر صغیر کی مسلم قوم غیر مہذب نہیں کہلاتی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, دنیا میں بر صغیر کے مسلمان کی تہذیب کا چرچا تھا. یہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کیوں چرچا تھا. یہاں مذہبی لوگ اتنے زیادہ تھے, مذہب کے اوپر اتنا عمل زیادہ تھا اور اتنا سختی کے ساتھ تھا کہ یہاں مدارس کا اتنا جال تھا کہ جس کی برکت سے لوگ اپنی اتنی تہذیب سیکھ جاتے تھے بچپن ہی میں کہ مستقبل میں اسی تہذیب سے ان کی عزت ہوتی تھی. آج ہم تعلیم حاصل کریں, تہذیب کی حاصل کریں معلومات کے ساتھ. ہم تعلیم یافتہ ہیں, تہذیب یافتہ نہیں ہے, سیدھی بات ہے. ہمیں تو روڈ پہ چلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہم سے تو جانور بھی آگے نکل گئے, وہ بھی چلتے ہیں تو قطار میں چلتے ہیں, بعض جانور اور پیارے پہ چلتے ہیں. ہم تو اچھے بھلے جانتے بوجھتے انسان ہو کر بھی جو روڈ پہ چلتے ہیں ہمیں پتہ نہیں پیچھے کون آ رہا آگے سے کون آ رہا. یقین کرو میں تو سفر کرتا رہتا ہوں, غیر مہذبانہ طریقے دیکھتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو گاڑی پارک کرنے کا, روڈ پہ چلنے کا, چلنے کا اور کراسنگ کرنے کا کوئی انداز, کوئی ڈھب نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم تو روڈ پہ نہیں چل سکتے. باقی زندگی تو بات کی بات ہے, اندرونی زندگی, گھریلو زندگی, تجارتی زندگی بہت کی بات ہے. ہم نے بڑا بگاڑ حاصل کر لیا. ہم تعلیم یافتہ ہیں, تہذیب یافتہ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کا مطالعہ چھوڑ دیا, اپنے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا, اپنے دین سے تعلق ہم نے توڑ دیا. ہمارے ہاتھ سے قرآن و حدیث کو لے کر ہمارے ہاتھ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں وہ تعلیم چٹوائی گئی یا دکھائی گئی یا پڑھائی گئی جس میں تہذیب کا نام ہی نہیں ہے, اور وہ کلچر ہمیں سکھایا کہ جس میں تہذیب کا بالکل نام بدنام کر کے پیش کیا گیا کہ تہذیب ہی کوئی چیز ہوتی ہے. جس کلچر میں یہ سکھایا گیا کہ انسان ننگا ہے اور ننگا رہنا چاہیے انسان کو, یہ سکھایا گیا. جس کلچر میں یہ سکھایا گیا کہ دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باتیں کیسے کرنی ہیں, یہ سکھایا گیا اس کلچر میں. ہمیں تہذیب نہیں سکھائی, کلچر ہمیں وہ سکھایا گیا جو غیروں کا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نصاب بنایا. نصاب کے اندر یہ چیز شامل رکھی گئی کہ ان کو ایسا نصاب دو کہ یہ ساری زندگی نوکر بن کے زندگی گزاریں. اور ماشاءاللہ ہم نے اس نصاب کو آنن فانن قبول کیا, اور آج سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ کوئی چھوٹا نوکر بنتا تو بڑا نوکر بنتا. ملک کی خدمت کرنے والے, اداروں کی خدمت کرنے والے کم لوگ ہوں گے. انہی اداروں میں بیٹھ کر, ملکی اداروں میں بیٹھ کر ملک کو لوٹنے والے آپ کو کثرت سے ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مذہب نہیں پڑھا, ہم نے وہ تہذیب نہیں سیکھی جو اسلام نے ہمیں سکھائی. ہم نے وہ چیز سیکھی ہے جو کلچر انہوں نے ہمیں دیا تھا. ہماری پڑھائی میں ہمیں وہ چیز سکھائی گئی. ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ آپ نے دولت میں کیسے, پیسے کی خاطر کیسے بھاگنے ہیں, کیسے دوڑنے ہیں, اور کیسے لالچ میں اپنی زندگی کو کھپانے ہیں اور ضائع کرنے ہیں. ہم لگ بڑے پیچھے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ہمارا مطمئن ہے, نظر یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے مال حاصل کریں بس. تو اس نے نصاب پیش کر کے اعلان کیا کہ ہم نے ایک ایسا نصاب بنا لیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد دنیا کے اندر یہ بر صغیر جو چمک رہا ہے, اس کا رہنے والا جو مسلمان ہوگا وہ بظاہر تو ہندوستانی ہوگا لیکن وہ باطن کے لحاظ سے انگلستانی ہوگا. یہ لاڈ نکالے کا نعرہ تھا. موجودہ کتابوں میں لکھا ہے, اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک مدرسہ قائم ہوا. مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا. بعض ہمارے ہاں دور سے طلبہ یہاں آتے ہیں, بعض اساتذہ بھی یہاں آتے ہیں دور سے, تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آئیں ہمارے پاس بچے ہیں آپ ان کو پڑھائیں.
تو جب وہ یہاں آتے ہیں کچی مسجد ہے، چھت پہ بارش آ جائے تو پانی بھی ٹپکتا ہے، درسگاہیں بھی کچی سی ہیں، چٹانیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، کہتے ہیں بھائی اللہ اکبر ہم جا رہے ہیں. یعنی وہ سمجھیں کہ شاید مدرسہ اونچی بلند و بالا عمارت یا بلوچستان کے طلبہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ان کے ساتھ کئی بچے ہیں جہاں سے بھاگے. کیوں؟ وہ بتا رہے تھے یہ بچے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے تو ایسا مدرسہ ہوگا جہاں پر شیشے کے دروازے ہوں گے، بڑے بلند بالا مینار ہوں گے، اور عظیم الشان جو ہے نا وہ عمارت ہوگی، تو وہ مدرسہ ہوتا. تو عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسہ نام ہوتا ہے کسی جگہ پہ ایک عالم دین بیٹھ کر علم اللہ کے لیے سکھانا شروع کر دے اور لوگ اس سے علم دین جو اس کو اللہ نے عطا فرمایا سیکھنا شروع کر دیں، وہی مدرسہ ہے.